السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من صفی نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اما بعد۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ لیکن مسلمان بننے کے بعد آج کل اکثر لوگ دین اسلام کی تعلیمات کو سرے سے سمجھا ہی نہیں، اس کی قدر کو جانا نہیں۔ دراصل مسلمان بن کر بھی ہم اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اس کے بعد توحید کی عظمت اور اسلام کی قدر قیمت کو جانا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے انمول بنا دیا اور اس کی شان و شوکت کو دنیا والوں کے سامنے قابل رشک بنا دیا۔ اصل میں مسلمانوں کا جو کام کرنے کا وہ یہی ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی عظمت کے لیے اور اسلام کی بلندی کے لیے اپنے تن، من، دھن، مال و زر ہر چیز کی قربانی پیش کر دے۔ اصل میں مسلمان یہی ہے۔ سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سب سے زیادہ قرآن مجید میں پڑھا جاتا ہے، تو آپ کی شخصیت اور سیرت پر بہت زیادہ رشک آتا ہے۔ آپ اس قدر اعلیٰ کردار اور ایثار کے مالک تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قدردانی کی انتہا کر دی۔ میرے ناقص علم کے مطابق قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس ہستی کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ہیں ان کا نام نامی، اسم گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ نے یہ بلند مقام حسب و نسب، مال و زر یا حسن و جمیل کی وجہ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ آپ کا اعلیٰ کردار اور استقامت فی الدین کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا لقب دیا ہے، یعنی مخلص اور گہرا دلی دوست کہا۔ کہیں پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کا لقب دیا ہے۔ کہیں پر آپ کو انسانیت کا پیشوا بنا دیا، کہیں پر آپ کو آنے والوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا اور آپ کو اسوہ حسنہ قرار دیا آنے والے لوگوں کے لیے، اور کہیں آپ کو امت کے لقب سے نوازا کیا اور مقام ابراہیم کو جے نماز کی جگہ بنا دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ خصوصیت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے وہ اوصاف ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی نصیب ہوا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 125 میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، دوست بنایا۔ اسی طرح دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 41 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرے، وہ سچا نبی تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں اللہ فرماتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اچھا نمونہ ہے۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، بے شک ابراہیم ایک امت تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اوصاف، ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت قرآن مجید میں ذکر کیا. ایسی شخصیت کے بارے میں اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کے بلند کو نہیں حاصل کر سکتے، آپ کے رتبے کو حاصل نہیں کر سکتے، تو کیونکہ آپ جید الانبیاء اور اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص الخاص ہے. لیکن ہم نیکی میں آپ کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی ملت اور آپ کے مشن کو، آپ کی خوبیوں کو اپناتے ہوئے آپ کے سچے وفادار تو بن سکتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے اندر نیک اعلیٰ اخلاق اور صاف پیدا کریں. اور جو لوگ آپ کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھتے، آپ جیسی صفات آپ کی ملت پر نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو کم عقل اور بیوقوف قرار دیا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے، اِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حالانکہ ہم نے اسے دنیا میں بھی چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ اوصاف جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، ان اوصافوں کو اپنے اندر ڈالیں، اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کردار ایمان رکھنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کو یہی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قدردانی بھی انتہا کرتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے سیرت سے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے، ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف سے ہم اپنے اندر ایمان کی تازگی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق اور سچ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.